ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور کہا مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا بولا میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ موجود نہ ہو۔ آدمی نے 2 نکاح نامے نکال کر دکھا دیے۔ میڈیکل سٹور والا بولا پپو پتر وڈی بوتل دے پائی نو۔ پہلی عورت دوسری عورت سے بولی کیا یہ سچ ہے کہ تم نے خلیل سے شادی اس کی دولت کے لیے کی ہے جو اس کے دادا اس کے لیے مرنے سے پہلے چھوڑ گئے تھے؟ دوسری عورت ہرگز نہیں، مجھے خلیل سے ہر حال میں شادی کرنا تھی، چاہے کوئی بھی شخص اس کے لیے دولت چھوڑ کر مرتا۔ مریض نرس کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں تندرست ہو جاؤں؟ نرس ہاں۔ مریض کیا آپ دل سے میری زندگی کی متمنی ہیں؟ نرس یقیناً۔ مریض تو برائے کرم آکسیجن پائپ سے اپنا پاؤں ہٹا لیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو روزانہ بس کے کرائے کے لیے 1 روپیہ دیتی تھی۔ ایک روز شام کو دفتر سے واپسی پر شوہر خوشی سے گھر میں داخل ہوا اور بیوی سے کہا بیگم تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے لاٹری میں 50,000 روپے جیتے ہیں۔ بیوی نے غصے سے کہا خوش تو میں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے کے لیے تمہارے پاس 2 روپے کہاں سے آئے؟ آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے ہوئے مریض نے کہا نرس میں بہت نروس ہوں، یہ میرا پہلا آپریشن ہے۔ نرس بولی آپ حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھیں، ان کا بھی یہ پہلا ہی آپریشن ہے۔ سردار پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست اب کیسی ہے؟ سردار اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر نے دیوالیہ ہو جانے والے کروڑ پتی سے کہا سر ذرا اطمینان سے صورتحال کا جائزہ لیجئے، باہر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، چمکدار دھوپ نکلی ہوئی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں اور آپ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے صرف ایک بات پریشان کن ہے، اس میں گھبرانے کی آخر کیا بات ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کو سجا رہی تھی۔ ایک تصویر دیوار پر لگانے کے لیے ہتھوڑا اور کیل دے کر شوہر کو اسٹول پر چڑھا دیا۔ وہ کیل پر ہتھوڑا مارنے ہی والا تھا کہ چلا کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی دیکھنا احتیاط سے کیل ٹھونکنا، کہیں اپنا ہاتھ نہ زخمی کر دینا، ورنہ اس کے خون سے امی کا دیا ہوا قالین تباہ ہو جائے گا۔ ایک دن ایک پولیس افسر کی بیوی اس کی جیب سے 1000 روپے نکال رہی تھی کہ اچانک شوہر نے کہا بیگم ہینڈز اپ۔ بیوی نے کہا سرتاج میں آپ کی بیگم ہوں۔ شوہر نے کہا میں اس وقت سرتاج نہیں پولیس افسر ہوں۔ تو بیوی نے فوراً 200 روپے دیتے ہوئے کہا تو پھر مک مکا کر لو اور معاملہ یہیں ختم کر دو۔ ایک بیوقوف کراچی جا رہا تھا اور وہ لاہور سے سوار ہوا تھا۔ ملتان پر اس نے ریڈیو آن کیا تو اس میں سے آواز آئی یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے۔ یہ سن کر وہ وہیں اتر گیا۔ بندر روڈ ڈھونڈنے میں اسے پورا دن لگ گیا۔ شام کو اس کو ایک بیوقوف ملا تو اس نے پوچھا یار بندر روڈ کہاں ہے؟ میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا۔ تو دوسرے بیوقوف نے کہا تم صبح سے ڈھونڈ رہے ہو؟ مجھے تو 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک نہیں ملا۔ ایک سکھ کی شادی میں بہت سے سردار شریک تھے۔ کھانے کے دوران ایک سردار نے پلیٹ میں ٹیشو پیپر رکھا ہوا دیکھا، وہ سمجھا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس نے ٹیشو پیپر کو توڑا ہی تھا کہ بے شمار آوازیں آئیں اوئے نہ کھائیں اوئے بالکل پھکائی۔ استاد علی سے سوچ کر بتاؤ اگر میں تمہارے والد کو 500 روپے دوں جبکہ انہیں 200 روپے کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے روپے واپس کریں گے؟ علی 1 روپیہ بھی نہیں سر۔ استاد غصے سے بولا تم حساب نہیں جانتے۔ علی بولا سر آپ میرے والد کو نہیں جانتے۔ ایک چرسی نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا۔ اپنے ہی گھر سے رات کو اس نے بکرا چوری کیا اور دوستوں کی خوب دعوت کی۔ صبح جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ بکرا تو گھر میں ہی گھوم رہا ہے۔ اس نے حیرت سے بیوی سے پوچھا یہ بکرا کہاں سے آ گیا؟ بیوی بولی بکرے کو مارو گولی، یہ بتاؤ رات کو کتے کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ سردار یار میں 2 مشکلاں وچ پھس گیا ہاں۔ دوست او کی؟
सरदार बीवी मेकअप करे ते खर्चा बर्दाश्त नहीं होंदा, ना करे ते बीवी बर्दाश्त नहीं होंदी। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त ये लेक्चर कौन देगा? शराबी बोला, मेरी बीवी जनाब। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे कि एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दे, अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, वाकई अंधा होगा। पहला दोस्त, यार मेरी टीचर कहती है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा दोस्त, यार बिल्कुल झूठ बोलती है, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर होता। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पठान, वो तो ठीक है, पर उतारा कब जाएगा? हम शाम को रक्षा भी चलाता है। शोहर ने च्युइंगम खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी बोली, अपने लिए क्यों नहीं ली? शोहर बोला, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।